وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالم اور استحصال پر ڈوزیئر لانچ کر دیا۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی پامالی شامل۔ انوار اللہ کاکڑ بولے 2014 کے بعد سے ہندوتوا نظریات کی حامل شدت پسند اقلیتوں کی املاک تباہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف تاریخ کی بدترین نسل کشی کی جا رہی ہے۔ سرعام تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں۔ 1600 سے زائد مساجد کو نشانہ بنایا جا چکا۔ عالمی برادری بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرائے۔ ڈوزیر اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے تیار کیا۔ مغرب جمہوری چیمپئن بنتا ہے مگر کشمیر اور فلسطین کی طرف نہیں دیکھتا، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مغرب کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اسرائیل کے حمایتی مغربی میڈیا کو بھی آئینہ دکھا دیا۔ بولے غزہ پر اسرائیلی بربریت کی مثال نہیں ملتی۔ غیر مسلح شہری، بے گناہ خواتین اور معصوم بچوں کو بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو قابل قبول نہیں۔ ملک میں حالیہ دہشت گردی پر وزیر اعظم نے کہا، بھارت خطے میں تصادم اور عدم استحکام کو ہوا دے رہا ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، عالمی امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سب کو معلوم ہے کون سب کچھ کر رہا تھا، لیکن نام لینے کی ہمت کسی میں نہیں۔ ملک کو مذاق نہ بنایا جائے کہ جو دل چاہا کر دیا۔ فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا پورے ملک کو نچوایا، پھر اوپر سے حکم آیا تو نظر ثانی واپس لینے کا کہہ دیا۔ سڑکیں بند کرنے اور املاک جلانے والوں کو ہیرو کہا جاتا ہے۔ ملک کا دشمن کوئی بیرونی نہیں، سب خود ہی اس کے دشمن ہیں۔ چیف جسٹس نے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے کلائنٹ شیخ رشید سے پوچھیں کس کے کہنے پر نظر ثانی درخواست دی۔ آپ بے شک پوچھ لیں، یہ 100 سال بھی سچ نہیں بتائیں گے۔ ایسا تاثر ہے کہ سپریم کورٹ بھی باہر سے کنٹرول ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں فلاں فیصلہ ہوگا۔ ججز سمیت سب لوگ قابل احتساب ہیں۔ ملک میں نفرتیں پھیلانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی پر عمل درآمد کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیشن تشکیل دے دی۔ کمیشن کو سابق آرمی چیف، وزیر اعظم اور چیف جسٹس کو بلانے کا اختیار ہوگا۔ پیش نہ ہونے والوں کو گرفتار بھی کیا جا سکے گا۔ جسٹس اطہر مین اللہ کے ریمارکس۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 2 مہینے کمیشن کا کام دیکھ لیتے ہیں، پھر جو کہنا ہوا کہیں گے۔ سماعت 22 جنوری تک ملتوی۔ ٹی او آرز کے مطابق کمیشن دھرنے کی فنڈنگ اور سہولیات کا جائزہ لے گا۔ کمیشن اس وقت کے سرکاری اداروں کے افسران کی ذمہ داریوں کا تعین کرے گا۔ دھرنے اور ریلیوں پر انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس کے کردار کا بھی تعین ہوگا۔ کمیشن جائزہ لے گا کہ اگر محکمانہ کارروائی مطلوب ہے تو کیا کارروائی ہونی چاہیے۔ عدالت میں اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ ٹی او آرز میں شامل کیا جائے گا کہ کیس پر نظر ثانی درخواستیں دائر کرنا حادثہ تھا یا کسی کی ہدایت۔ پاکستان کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں، امید ہے رواں ہفتے ہی اگلا معاہدہ ہو جائے گا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹیلینا جارجیا کا بلومبرگ کا انٹرویو۔ مزید بولی، وزیر خارجہ سمیت پاکستانی حکام انتہائی مشکل حالات میں پروگرام پر عمل کر رہے ہیں۔ سب سے اہم ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس طرح سے یہ عمل کیا جائے گا۔ اہم مسئلہ ٹیکس ہے۔ جی ڈی پی کا صرف 12% ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ ٹیکس حجم 15% تک بڑھانے کی تجویز دی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں شرح مزید نہ بڑھانے پر اتفاق ہو گیا۔ بینکوں کے منافع پر 40% تک ونڈ فال ٹیکس لگا کر 55 ارب روپے تک جمع کیے جائیں گے۔ معاہدے کا ڈرافٹ آج فائنل ہو جائے گا۔ کوئٹہ میں نون لیگ سیاسی طور پر متحرک۔ شہباز شریف کی اسلم رئیسانی اور لشکری رئیسانی سے ملاقات۔ نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ لشکری رئیسانی نے بھی دعوت قبول کر لی۔ کہا اس سیاسی عمل کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا، جلد باضابطہ اعلان کریں گے۔ شہباز شریف بولے ترقی کے لیے اتفاق، اتحاد اور اشتراک عمل ناگزیر ہے، سب مل کر بلوچستان کو خوشحال بنائیں گے۔ شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو چھوٹے بھائیوں جیسا قرار دے دیا۔ کہا رونے دھونے اور الزامات سے کچھ نہیں ہوگا، مناسب ہے ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ عام انتخابات میں عوام جسے منتخب کریں وہی وزیر اعظم بنے گا۔ گزشتہ روز 30 سے زائد اہم سیاستدان نون لیگ کا حصہ بن چکے۔ نواز شریف کا عوام کو بجلی کے مہنگے بلوں سے نجات دلانے کا عزم۔ کوئٹہ میں پارٹی اجلاس سے خطاب کے دوران سولر پینل اسکیم لانے کا اعلان۔ باور کرا دیا کہ نون لیگ کا ایجنڈا صرف سڑکیں، تعلیم اور صحت تک محدود نہیں ہوگا۔ بولے باتیں کرنے والے بہت آئے، عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا۔ تبدیلی کے دعوے دار صرف حسد اور نفرت پھیلاتے رہے۔ نواز شریف واپس لاہور پہنچ گئے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ نیب کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت بحال کر دی۔ احتساب عدالت کو دوبارہ کیس سن کے میرٹ پر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری درست قرار، درخواست ضمانت غیر مؤثر ہو گئی۔ نواز شریف پر عدلیہ مخالف تقاریر کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2018 سے زیر سماعت توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کی۔ نگراں وزیراعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری، 10 نکاتی ایجنڈا زیر بحث۔ 1 اور 10 نومبر کے ای سی سی فیصلوں کی توسیع، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں مختلف ناموں کی شمولیت اور نکالنے کی سمری پر غور ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں حج پالیسی 2024 کی منظوری کا بھی امکان۔ نگراں وزیراعظم نے خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا۔ آرمی چیف اور وفاقی وزراء شریک ہوں گے۔ لاہور میں اسموک کی صورتحال بدستور تشویشناک، ہوا میں آلودگی کے لحاظ سے آج پھر پہلا نمبر۔ لاہور کا انڈیکس 287 اور بھارتی دارالحکومت دہلی کا انڈیکس 251 ریکارڈ۔ شہریوں کے لیے سانس لینا بھی محال۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا۔ مارکیٹس اور سکولوں کی ہفتے میں 2 دن بندش کا فیصلہ متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز بھی موسم خشک رہنے کا بتا دیا۔ بابر اعظم کپتان برقرار رہیں گے یا نہیں؟ قومی ٹیم اور مینجمنٹ میں کیا تبدیلی ہوگی؟ سابق کرکٹرز کو کون سی اہم ذمہ داریاں ملیں گی؟ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی زیر صدارت اہم اجلاس جاری۔ ذکا اشرف سے بابر اعظم اور مینجمنٹ کے ارکان کی بھی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق بورڈ نے بابر اعظم کا بوجھ کم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اعلان جلد متوقع۔ کرکٹ ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل، میزبان بھارت کی نیوزی لینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ جاری۔ کپتان روہت شرما دھواں دھار 47 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہو گئے۔ ادھر برطانوی جریدے ڈیلی میل کے مطابق بھارت نے اپنے سپنرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے بالکل نئی پچ کی جگہ 2 میچز والی پرانی پچ کو کھیل کے لیے فائنل کیا۔ آئی سی سی سے اجازت بھی نہ لی۔ ملک میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی جاری۔ مزید 2712 افراد باعزت طریقے سے اپنے وطن لوٹ گئے۔ مجموعی طور پر اب تک 2,26,000 سے زائد غیر قانونی تارکین کا انخلا ہو چکا۔ بارڈر کراسنگ پوائنٹس اور عارضی کیمپس میں واپس جانے کے خواہش مند افراد کا رش۔ سندھ میں کم عمر بچوں کو بیرون ملک سمگل کرنے کا انکشاف۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ صوبائی حکومت چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی سے 12 دسمبر تک رپورٹ طلب۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا جو کچھ عدالت کو بتایا جا رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ اس طرح ہے تو پھر تباہی ہے۔ بچوں کو قانونی اور اخلاقی تحفظ دینا ہوگا۔ ایم ڈی کیٹ کے بعد خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن ٹیسٹ میں بھی جدید طریقے سے نقل کرنے کا انکشاف۔ گریڈ 17 کے لیے ٹیسٹ میں 18 امیدوار نقل کرتے پکڑے گئے۔ الیکٹرانک ڈیوائسز، گائیڈ اور نقل کا دیگر سامان برآمد۔